اور ایک اور بات میں کر لوں تاکہ بات مکمل ہو جائے. یہ جو چھوٹے بچے ہیں نا, چھوٹے بچے, دیکھو دودھ انسان کے لیے بہت اچھی چیز ہے, ضروری نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیں. بعض لوگ, غریب لوگ نہیں پی سکتے دودھ, وہ پھر ٹینشن میں جاتے ہیں, کیونکہ ایک دوسری انتہا بھی ہے. بعضوں نے اس کو اتنا ضروری قرار دیا ہے کہ دودھ لازمی پیو ورنہ ہڈیاں کمزور ہو جائیں گے. ایسا بھی کچھ نہیں ہے بھائی, ایک فائدے کی چیز ہے, نہیں پیو تو کچھ نہیں, کوئی اتنا بڑا کچھ نقصان نہیں ہے. غریب آدمی کے لیے بڑی ٹینشن ہے دودھ پینا, تو کوئی بات نہیں, اناج کھاؤ. اور ایک اور آپ کی ٹینشن میں ہلکی کر دیتا ہوں, چھوٹے بچے کے لیے بھی دودھ فائدے مند ہے, ضروری نہیں ہے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں؟ مائیں پریشان ہوتی ہیں, بچے نے, چھوٹا بچہ جو ہے نا, اب وہ دودھ نہیں آ رہا تو کیا کریں بھائی. 6 مہینے تک تو دودھ بہت ضروری ہے بچے کے لیے, ماں کا دودھ. یہ چائلڈ اسپیشلسٹ کی بات کر رہا ہوں تاکہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ مفتی صاحب ڈاکٹروں کی فیلڈ میں ٹانگ اڑا رہے ہیں. ہمارے ماشاءاللہ اتنے بچے ہیں تو ہمارے چائلڈ اسپیشلسٹ سے بھی آپ سے زیادہ واسطہ پڑا ہوگا نا. 6 مہینے تک بچے کے لیے ماں کا دودھ بہت زیادہ ضروری ہے, اس میں کمی نہیں ہونی چاہیے. 6 مہینے بعد ٹھوس غذاؤں کی ویلیو زیادہ بڑھ جاتی ہے. مائیں کیا کرتی ہیں, جو ٹھوس غذاؤں میں, اچھا ٹھوس غذاؤں میں روٹی جو ہے نا, روٹی اسی کو نرم کر کے کھلائیں. ڈبل روٹی پہ نہ آئے, سیریلیک پہ نہ آئے, بیڑا غرق ہوگا بچے کا. مائیں کیا کرتی ہیں, نرم غذاؤں میں سیریلیک کھلانا شروع کر دیتی ہیں, یا ڈبل روٹی اس کو نرم کر کے کھلانا شروع کر دیتی ہیں. یہ صحیح نہیں ہے. ڈائریکٹ کس پہ آئے گا بچہ؟ روٹی پہ آئے گا جو آپ کھاتے ہو. ڈائریکٹ اس کو کس پہ لے کر آؤ؟ روٹی پہ. ہضم نہیں کرے اس کو بولو تیرا باپ بھی کھائے گا, یہ اس کا معدہ مضبوط ہونا شروع ہو جائے گا. بچے کے معدے میں بڑی لچک ہوتی ہے, جس چیز کا عادی بناؤ اس وقت بن جائے گا وہ. تو ڈائریکٹ روٹی پہ لاؤ, لیکن ایسا نہیں کہ پراٹھے بنا کے اس کو آپ ڈائریکٹ روٹی پہ نرم کر کے, روٹی نرم کرنا شروع کر دیں. گوشت کھلائیں اس کو, یعنی یخنی میں روٹی کو ڈال دیا, وہ نرم ہو جائے گی. تھوڑی دیر جب نرم ہو جائے تو اس کو پھر کھلائیں. تو ڈائریکٹ روٹی, بازار کی چیز پہ پابندی لگا دو, آپ کا بچہ ایسا فٹ فاٹ رہے گا کہ ہٹو بچوں ہو جائے گا. وہ سارے بچوں کو بولے گا ہٹو یہاں سے, ہٹو بچوں ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. تو بچے کو اب یہ موضوع جلدی کمپلیٹ کر لیتا ہوں یار, جب چلی گیا تو جلدی سے. پھر میں اصل ٹاپک, لوگ پھر بہت, میں خود بھی کنفیوز ہوتا ہوں, کبھی بیان لگا ہوا ہو نا میرا کہیں کہ یار بات کیا چلی تھی, کدھر کو نکل لی ہو تم. مجھے خود بھی اس بات کا احساس ہے, لیکن اب پارسل کر دیتے ہیں جلدی سے. بچے کو کیا کھلاؤ؟ میں نے ایک بیان ریکارڈ کروایا تھا کہ 6 مہینے میں نے بچوں کی خوراک پہ خود نظر کی, خود اپنے ہاتھوں سے اپنے 2 بچوں کو پالا. میں نے کہا 6 مہینے میری مرضی کے بغیر کوئی نوالا ان کے منہ میں نہیں جائے گا. تو میں ان کو کھلاتا تھا صبح 1 روٹی, اس پہ دیسی گھی اور اس پہ چینی, اور شام کو بھی یہی عمل دوبارہ. سمجھ رہے ہیں؟ کسی نے 1 روٹی پوری کھا لی تو ٹھیک ہے, نہیں تو آدھی کھا لے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, جتنی کھا سکتا ہے. اور 1 کپ دودھ بس. 6 مہینے تک ایک کھانسی, ایک چھینک بھی نہیں آئی ان کو, اور فٹ فاٹ بالکل. پوری سردیاں آ کے گزر کے ختم ہو گئیں, ایک چھینک بھی ان کو نہیں آئی. حالانکہ سردیاں جب شروع ہوتی ہیں تو آپ ذرا ہماری مسجد میں آئیں, صفوں میں, ہر مسجد میں ایک دم کھانسیاں شروع ہو جاتی ہیں, تو ان کو ایک چھینک بھی نہیں آئی. باہر سے میں نے کچھ نہیں آنے دیا. یہ میں نے کلپ ریکارڈ کروایا تھا, اس پہ لوگوں نے بڑا مذاق اڑایا کہ لو چینی کھلائی جا رہی ہے بچوں کو. ہاں, اور یہ دیسی گھی اور چینی نا, چینی کھلائی جا رہی ہے, اور ان کو کیا میڈیکل سائنس کا پتہ. کسی سے بدگمان ہونے سے پہلے نا تھوڑا سا اچھا گمان رکھ لیا کرے. میں نے چینی کے فضائل نہیں بتائے تھے اس وقت, مجھے بھی پتا ہے چینی نہیں کھانی چاہیے, نہ بچوں کو نہ بڑوں کو. میرا تو مقصد یہ تھا کہ چینی کھلا کے بھی بیمار نہیں ہوئے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے علاوہ کوئی اور چیز باہر کی نہیں آ رہی. چینی تو اس لیے کہ وہ پھر کھائیں گے نہیں نا, عادت تو پڑی ہوئی ہے نا ان کو. ابے بھائی دیسی گھی اور روٹی کو ویسے نہیں کھاتے نا, کچھ تو میٹھا لگانا پڑے گا اس پہ. اصل تو یہ کہ چینی بھی نہ کھلائیں, خالی روٹی گھی کا عادی بنائیں, لیکن وہ ہوتے نہیں ہیں کیونکہ اتنا عرصہ انہوں نے چاکلیٹیں کھائی ہوتی ہیں. تو واقعی بات صحیح ہے کہ چینی بھی نہیں کھلانی چاہیے, لیکن اتنا تقویٰ ہونا چاہیے جو افورڈ کر سکیں آپ. سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اتنا تقویٰ ہو جو میڈیکل سائنس کے اصولوں پر بھی اتنا عمل ہو جتنا افورڈ کر سکیں. اب میں ان کو چینی بھی نہ کھلاتا, شہد کی عادت نہیں ہوتی بچوں کو. ایک ٹائم چلو شہد کھلا دیا, پھر وہ شہد اس پہ لگاؤ تو نہیں کھا رہے تھے وہ. اصول تو یہ کہ شہد لگا دیں آپ, تو اس میں پھر یہ ہوتا بغاوت پہ آ کے پھر وہ باہر سے جا کے چاکلیٹیں کھاتے. وہ چھوٹے بچے تھے, میرا خیال ہے ایک کی 5 سال عمر ہوگی, ایک کی شاید 3 سال عمر ہوگی, 4 سال ہوگی.
تو آپ نے کیا کرنا ہے بچوں کو, اچھا پھر 6 مہینے کے بعد ایک دن کیا ہوا کہ باہر سے کوئی چیز انہوں نے کھائی ہے, بسکٹ, وہ اسی وقت پیٹ خراب ہو گیا. پھر کوئی مہمان آئے ہوئے تھے, انہوں نے کولڈ ڈرنک پلا دی, بخار بھی ہو گیا. ہم نے کہا 6 مہینے سے تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا. تو اس لیے خود بھی اس سے اوائڈ کریں, اور بچوں کو بالکل, بچہ پالنا بہت آسان ہے, ہم نے اپنے لیے ایک عذاب بنایا ہوا ہے بچے پالنے کو. 2 چیزوں میں ٹینشن لی ہوئی ہے, ایک اچھی تعلیم, اس کے لیے مہنگے اسکول. حالانکہ بالکل بیکار بات ہے, بالکل بیکار بات ہے کہ مہنگے اسکول سے بچہ اچھا پڑھتا ہے. بالکل یہ ایسی چیز ہے جس کی کوئی تک بنتا ہی نہیں ہے. جو سلیبس ہے نا, ٹیچر نے وہاں بھی وہی پڑھانا ہے اور وہاں بھی وہی پڑھانا ہے, اور آپ کا بچہ پڑھے گا تو پڑھ لے گا, نہیں پڑھے گا تو کتنا ہی مہنگا اسکول ہو کچھ بھی نہیں ہوگا. اور ویسے بھی مہنگا اسکول ہو سستا اسکول ہو, پڑھائی دونوں میں ہی نہیں ہوتی ہے, ذہن میں رکھو. آپ سمجھ رہے ہو کہ دونوں میں ایک جیسی پڑھائی ہوتی ہے تو دونوں میں اچھی ہوتی ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا دونوں میں نہیں ہوتی, ہو نہیں سکتی, ہو ہی نہیں سکتی نا. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. اچھا, ایک پڑھائی کی ٹینشن, ایک خوراک کی ٹینشن. تو خوراک غریب آدمی کا بچہ زیادہ صحت مند ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس باہر کی چیزوں کے پیسے نہیں ہوتے. ہم نے تو دیکھا ہے گاؤں دیہاتوں میں غریبوں کے بچوں کو بھی, ان غریبوں کے بچے بیمار ہوتے ہیں جو گندگی, صفائی کا اہتمام نہیں کرتے, گھروں میں صفائی نہیں ہے اور اوٹ پٹانگ چیزیں کھلا رہے ہیں ان کو. تو آسان ہے, روٹی, ایک روٹی بھی 4-5 سال کے بچے کے پیٹ میں چلی جائے بس, وہ کچھ نہیں ہوگا. میں پہلے وہ خوراک کی بات مکمل کر لوں. مائیں کیا کرتی ہیں, دودھ سے بچے کا پیٹ بھر دیتی ہیں, پھر وہ ٹھوس غذا کھانے کے قابل نہیں رہتا, یہ نقصان دہ ہوتا ہے. تو 6 مہینے کے بعد ڈاکٹر کہتے ہیں ٹھوس غذا کی ویلیو دودھ سے زیادہ. بچے کو جب بھوک لگے تو ٹھوس غذا, یعنی روٹی کو آپ نے دودھ میں نرم کر دیا یا کسی گوشت کے جو یخنی ہے اس میں, تاکہ اس کو تھوڑا پروٹین بھی ملے نا, اس میں نرم کر کے آپ نے اس کو کھلا کے پیٹ بھر دیا اس کا. اس کے بعد آپ دودھ کے کھانچے, وہ مائیں کیا کرتی ہیں, دودھ سے اس کا اتنے بڑا فیڈر لگا دیا اس کے منہ پہ چسنی کی طرح, وہ پیتا رہتا ہے سارا دن, اور اس میں چینی بھی ڈال دیتی ہیں, یہ اور نقصان دہ ہے. تو جب بچے کا پیٹ ہی بھر گیا تو وہ ٹھوس غذا نہیں کھاتا تو پھر کمزور ہوتا ہے. آپ خود تجربہ کر کے دیکھ لیں, آپ ٹھوس غذا چھوڑ دیں اور خالی دودھ پینا شروع کر دیں سارا دن, تو آپ آہستہ آہستہ مارکیٹ سے شارٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. حقیقت ہے. ابھی ہمارے ایک دوست ملے, وہ لو کارب ڈائٹ کھا کھا کے باریک ہو گئے نا. انہوں نے کہا بھائی اناج نہیں کھاؤں گا, غلہ نہیں کھاؤں گا تاکہ وزن کیا ہو, بہت باریک ہو گئے. بڑے فخر سے ملے, بھائی ماشاء اللہ دیکھو کیسا ہینڈسم. میں نے کہا حضرت آپ ہینڈسم کچھ ضرورت سے زیادہ ہو گئے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو اگر کوئی بیماری آئی نا, بیماری میں انسان کا جسم گھلتا ہے کہ نہیں گھلتا, تو میں نے کہا آپ کے پاس گھلنے کا آپشن رہا نہیں ہے. میں نے کہا ہم تو بیمار ہوئے تو تھوڑا بہت فیٹ پہلے وہ مقابلہ کرے گا, اس کے بعد ہمارے باڈی پہ آئے گا وہ نا. آپ کے پاس تو اسپیس ہی نہیں ہے مزید, آپ کا تو سارا بیلنس ختم ہو چکا ہے. جتنا بیلنس آپ کے پاس ہے وہ آپ کی باڈی کے لیے ہے, تو بیماری کا مقابلہ کیسے کرو گے آپ؟ تو اتنے پاگل ہوئے ہوئے یار لوگ فٹنس کے چکر میں کہ کچھ زیادہ ہی ضرورت سے جو ہے. ابھی ایک تو باڈی بلڈروں کا انتقال ہوا نا, ان کی باڈی میں فیٹ ختم ہو گیا تھا, انہوں نے اتنے ماس واس مقابلہ جیت کے آئے اور شام کو سوئے ہیں, صبح پولیس بھی ان کو نہیں اٹھا سکی. ایسا دنیا سے گئے ہیں وہ, کیونکہ بچا ہی کچھ نہیں اندر نا. تو ہر چیز اللہ تعالیٰ نے جو باڈی میں بنائی ہے, تو صرف دیکھنے میں میں اچھا لگوں اس چکر میں اتنا زیادہ آدمی فری نہ کرا لے صحت کو کہ بیماری سے مقابلے کے لیے جو فیٹ چاہیے وہ بھی ختم ہو جائے. خیر, تو تعلیم کی بات کر کے بس بات مکمل کرتا ہوں. ایک تو یہ مائیں بچوں کو نا دودھ سے پیٹ بھر دیتی ہیں, اس سے کیا نقصان ہوتا ہے, کھانا نہیں کھاتے. تو ٹھوس غذا سے بچے کی, دیکھو آپ پالتے ہو نا بکرے, دانا کھلاتے ہو ایسے مستنڈے ہو جاتے ہیں. اگر سارا دن دودھ پلاتے رہو تو ہوں گے مستنڈے؟ نہیں ہوں گے نا. تو ہمیں بھی دودھ پینا چاہیے, لیکن اناج ہم بالکل چھوڑ دیں اور ختم ہی کر دیں اس کو اپنی زندگی سے, تو یہ بھی نقصان دہ. اور دودھ ہی پہ سیٹ ہو جائیں, یہ بھی کیا ہے, یعنی دودھ پہ سیٹ ہو جائے یہ بھی نقصان دہ, اور دودھ کو بالکل زندگی سے نکال دیں تو بھی دودھ کے جو فائدے ہیں اس میں وہ حاصل نہیں ہوں گے.